قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ عمران خان چاہتا تو اسمبلیاں تحلیل نہ کرتا بلکہ اسی طرح ڈٹ جاتا جس طرح آج سری لنکن صدر اور ان کے بھائی وزیر اعظم ڈٹے ہوئے ہیں۔ لاکھ مہنگائی ہو چکی، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں، ملک کے فارن ریزرو ختم ہو چکے، ملکی انڈسٹری چلانے کے لیے سری لنکن حکومت کے پاس پیسہ نہیں بچا، لیکن پھر بھی سری لنکن صدر وزیر اعظم دونوں ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں خان نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں بڑی کلیئر پکچر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اب ہونا کیا ہے، خان آر یا پار، فوج کس کے ساتھ کھڑی ہے، کہ پاکستان کے سیاسی بابوں کو زمین بوس کیے جانے کا پروگرام بن چکا، یا پھر یہی بابے خان کو شکست دے کر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ ہونے کیا لگا ہے، آج کی ویڈیو میں سب صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آخر عمران خان نے یہ راستہ ہی کیوں چنا۔ دوستو، خان کو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے تھے کہ مہنگائی ہو گئی، عمران خان سے ملک نہیں چل رہا، وغیرہ وغیرہ، ایسی بہت سی باتیں جو آپ کو معلوم ہیں۔ پھر اچانک تحریک عدم اعتماد آئی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خان کے پاس نمبر گیم انتہائی کم تھی، خان اکثریت کھو چکا تھا اور اگر ووٹنگ ہوتی تو خان فارغ ہی تھا۔ لیکن پھر خان نے اس تمام پروسیس کو انٹرنیشنل سازش کا نام دے کر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سے رولنگ دلوائی اور اس پوری تحریک کو انٹرنیشنل ایجنڈے، انٹرنیشنل سازش کہہ کر مسترد کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد خان چاہتا تو کچھ بھی نہ کرتا، اسمبلیاں تحلیل نہ کرتا تو کسی نے خان کا کیا اکھاڑ لینا تھا، دنگے فساد شروع ہو جانے تھے، سیاسی جماعتوں نے احتجاج شروع کر دینا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خان نے ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے دیا اور انتہائی ادب کے ساتھ اپنا استعفیٰ پیش کیا اور صدر سے کہا اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور ایک نئے الیکشن کا میدان سجایا جائے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان دیگر سیاسی پارٹیوں کو تکلیف کیا ہے، کیوں الیکشن کی طرف نہیں جا رہی، انہیں ڈر کس بات کا ہے۔ دوستو، خان کو راستے سے ہٹانے کی سازش 100% امریکی تھی اور اس کے بہت سے شواہد تجزیے آپ نے سن بھی لیے۔ ڈونلڈو خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا کام ہی پاکستان سمیت ایشیا کے دیگر ممالک میں امریکہ کا رعب دبدبہ قائم رکھنا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے امریکہ کے خلاف جا کر امریکی سپرمیسی کو چیلنج کیا تھا تو پھر ہمیں اپنا لائے عمل اختیار کرنا پڑا۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتا دوں، خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس وقت ہی ڈیزائن کر لی گئی تھی جب خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد دورہ امریکہ کیا تھا اور وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا پاکستان اب ڈو مور نہیں کرے گا۔ عمران خان اس وقت ہی امریکی صدر ٹرمپ کو پیغام دے آئے تھے کہ پاکستان آئندہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لے گا، برابری کی سطح پر رہ کر پاکستان اب ہر ملک سے بات کرے گا۔ دوستو، عمران خان اسی وقت سے امریکہ کو کھٹک رہا تھا۔ پھر افغانستان ایشو آیا، ایران کو دبانے کے لیے پریشر آیا، لیکن خان نے ہر معاملے میں امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب دیا۔ دوستو، خان کا ایبسولوٹلی ناٹ ایک نہیں، ایسے بہت سے ایبسولوٹلی ناٹ ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً امریکہ کو کہتا آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، تحریک عدم اعتماد سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نئے الیکشن کی صورت میں ہی آنا ہے۔ پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہوں گے اور یہ بھی پیش گوئی کر دوں، خان اب کی بار بھاری اکثریت سے آئے گا کیونکہ گیم پلان ہمارے ذمہ داران کا بہت بڑا ہے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ کیسے پاکستان کو دوبارہ پٹری سے اتارنے کی سازش کی گئی ہے۔ وہ پاکستان جو اللہ اللہ کر کے دہشت گردی کے ناسور سے باہر نکل رہا ہے، جہاں برسوں بعد کرکٹ کے میدانوں میں رونقیں بحال ہو رہی ہیں، جہاں کراچی جیسے شہر میں امن و امان قائم ہو چکا، جب ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کا نیٹ ورک توڑ دیا گیا، مطلب اب سب کچھ سموتھ چل رہا ہے، تو پھر کیوں کر پاکستان دوبارہ انہی ہاتھوں میں دے دیا جائے جو امریکی آشرواد کے بغیر ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیتے؟ کیوں پاکستان دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے جو پاکستان کو امریکہ کے کہنے پر چلاتے تھے؟ دوستو، پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2 ٹوک الفاظ میں سب کو پیغام دیا ہے کہ ہم کیوں کر امریکہ کے غلام بنے،
کیا ہم امریکہ کے کہنے پر اپنا ملک چلائیں؟ ایک طرف امریکہ نے بھارت کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، ایک طرف امریکہ بڑھ چڑھ کر بھارت کو دفاعی سپر پاور بنا رہا ہے، جدید سے جدید ہتھیار بھارت خرید رہا ہے، تو پاکستان کیوں نہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے ملک کی سالمیت کی خاطر دیگر ممالک سے رابطے کرے۔ دوستو، تحریک عدم اعتماد میں انٹرنیشنل سازش کی بغاوت واضح تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ پاکستان اب آزاد خود مختار پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کسی کے کہنے پر پاکستان کی بھاگ دوڑ اب تبدیل نہیں ہوگی۔ پاکستان اور پاکستانی عوام ہی فیصلہ کریں گے کون اقتدار پر بیٹھے گا، اقتدار کیا عوام کی خدمت کرے گا۔ دیکھیں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اب سے پہلے بہت سے سیاستدانوں نے پاکستان کو ظالم بھیڑیے کی طرح کھایا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری پاک فوج کی سب پر نظر ہے۔ اگر وہ چاہیں تو انہیں الٹا ٹانگ دیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہو۔ ہمارے ذرائع کے مطابق فوج پاکستان کی خود مختار پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے، آزاد خارجہ پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے۔ فوج نہیں چاہتی کہ پاکستان میں ایسے حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھیں جن کی خود اولادیں بیرون ملک میں رہتی ہوں، جن کی جائیدادیں امریکہ، فرانس، برطانیہ میں موجود ہوں، جنہیں اپنے اثاثے کھو جانے کا ڈر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاک فوج کن لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو، پاکستان عالمی سیاست کا گڑھ، دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں میں ہوں گے۔ پیر پنجر سرکار کی پیشگوئیاں سچ ثابت ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ عالمی منظر نامہ کیسے تبدیل ہوگا، تہلکہ خیز پیشگوئیوں نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان میں سونے کا پہاڑ، پاکستان میں صدارتی نظام، 2021 سے 2024 تک عمران خان مشکلات کا شکار ہوگا۔ ایک بار عمران خان کو ہٹایا جائے گا، لیکن پھر دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ واپس کیسے آئے گا؟ آسمانوں پر کیا فیصلہ ہو چکا؟ میری پیش گوئی غلط ثابت ہو تو میری قبر پر اینٹیں مارنا۔ پیر پنجر سرکار نے 1 اگست 1993 کو عمران خان کے حوالے سے پیشگوئی کی تھی کہ وہ ہنگامی سربراہ کے طور پر سامنے آئے گا، جو سچ ثابت ہوئی۔ 1 اگست 1993 ملک کے مؤثر اور موقر روزناموں میں پیر پنجر سرکار کی پیشگوئیاں شائع ہو چکی ہیں۔ پیر پنجر سرکار نے کہا تھا کہ وطن عزیز پاکستان کی بقا پارلیمانی نظام حکومت میں نہیں بلکہ اسلامی صدارتی نظام میں ہے۔ جب تک قاتل کو سرے عام پھانسی نہیں دی جائے اور چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس درویش نے کہا کہ آئندہ 6 ماہ انتہائی اہم ہیں۔ ملک میں اسلامی صدارتی نظام حکومت کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ 4 سال تک تمام سیاستدان بے روزگار ہو جائیں گے۔ پیر پنجر سرکار نے کہا کہ محسوس کچھ یوں ہو رہا ہے کہ اسلامی صدارتی نظام حکومت میں پاک فوج اور آرمی چیف کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔